اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے اور میرے چچا حضرت حمزہ کی زیارت نہ کرے گویا کہ اس نے میرے اوپر جفا کی۔ اس حدیث کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ حضرت حمزہ کی منزلت کیا ہے اسلام میں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، آپ رسول خدا کے اہم ترین حامیوں میں سے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو تاریخ نے لکھا کہ اسلام بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور کفر کمزور ہو گیا۔ اس کے بعد رسول خدا کے اوپر جو اذیتیں کفار و مشرکین کی جانب سے ہوتی تھیں ان میں بہت کمی آ گئی۔ کیونکہ حمزہ جیسے شخص نے اسلام کی حمایت کر دی۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے صفا کے مقام پر رسول خدا کو دیکھا تو انہیں گالیاں دیں، بے ادبی کی، گستاخی کی۔ کسی کنیز نے یہ ماجرا دیکھا اور جا کر کے حضرت حمزہ کو اس کی خبر دی۔ جب انہیں معلوم ہوا تو وہ غصے کے عالم میں آئے۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی کمان سے اس کے سر پہ مارا کہ جس کی وجہ سے اس کا سر اتنا زخمی ہوا کہ اس سے خون ٹپکنے لگا، اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو رسول کی بے ادبی کرتا ہے، تو رسول کو گالی دیتا ہے، اور اپنے اسلام کا اعلان کیا، کہا کہ میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کے حامیوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد کسی بھی مشرک کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول کی بے ادبی کرے، ان کی گستاخی کرے۔ آپ ان افراد میں سے تھے کہ جو شیب ابی طالب میں رسول خدا کے ساتھ تھے۔ فقر و فاقہ کی زندگی آپ نے بھی گزاری، سوشل بائیکاٹ آپ کا بھی ہوا۔ حالانکہ تاریخ میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے نام تو بہت ہیں لیکن شیب ابو طالب میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ کے القاب میں سے مشہور ترین لقب اسد اللہ و اسد و رسول اللہ ہے کہ جو سید الشہداء کے بعد ہے۔ سید الشہداء آپ کا سب سے بڑا لقب ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں رسول خدا یہ نہیں چاہتے تھے کہ انصار اس جنگ میں شریک ہوں۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ جس طریقے سے دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، ان کو مدعو کیا اور چاہتے یہ تھے کہ وہ پہلے اسلام لائیں، اسی طریقے سے یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے انصار اس میں شریک نہ ہوں اور ہمارے خاندان والے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، لہذا انہوں نے انصار کو واپس بھیجا اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے۔ جب عتبہ نے یہ آواز لگائی کہ اے محمد اپنے لشکر میں سے کسی کو بھیجو تو رسول خدا نے آواز دی، کہا یا بنی ہاشم قوموا فقاتلوا بحقکم الذی بعث اللہ بہ نبیکم، کہا اے بنی ہاشم جاؤ اور اس حق کے لیے لڑو کہ جس حق کو تمہارے پروردگار عالم نے تمہارے نبی کی طرف بھیجا ہے۔ اذ جاءوا بباطلہم لیطفئوا نور اللہ، باطل اس مقصد کے ساتھ آیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو خاموش کر دے۔ تو اس وقت جناب حمزہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا کہ آپ لوگ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ لوگ ہیں کون؟ تو اس وقت جناب حمزہ ہی تھے کہ جو آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھیں، جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے لاش کے پاس جا رہی تھیں کہ انصار نے جنگ احد میں ان کو روکا۔ رسول خدا نے کہا کہ انہیں جانے دو۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئیں تو وہ گریہ کرنے لگیں۔ ان کے گریے کو دیکھ کر رسول خدا بھی گریہ کرنے لگے۔ جب وہ روتیں تو رسول خدا روتے، جب وہ سسکیاں لیتی تو رسول خدا بھی سسکیاں لیتے۔ اسی طریقے سے جب حضرت فاطمہ زہرا جناب حمزہ کے اوپر گریہ کرتی تھیں تو پھر رسول خدا بھی ان کو دیکھ کر کے گریہ کرنے لگتے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول خدا کو خوشخبری دی۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ایک خوشخبری ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ساتوں آسمان پہ یہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔
یہ دلسوز واقعہ اور حضرت حمزہ کی شہادت 15 شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوئی۔ جنگ بدر کو فتح کرنے کے بعد جب کفار و مشرکین مکہ کی شکست ہوئی تو ان لوگوں نے یہ قسم کھائی کہ اس کا بدلہ وہ لیں گے، لہٰذا جنگ احد میں ایک وحشی غلام اس کو تیار کیا گیا اور مختلف لوگوں نے اسے انعام کا لالچ دیا۔ 3 لوگوں کا نام ذکر ہے، ان میں حارث کی بیٹی، اس نے وحشی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کر دے گی اگر وہ رسول خدا حضرت علی یا پھر حضرت حمزہ کو مار دے۔ تیسرا جبیر بن مطعم، کیونکہ اس کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا، لہذا اس نے بھی یہی لالچ دیا اسے کہ اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ بڑا غم جو تھا وہ ہند بنت عتبہ کا تھا، اس لیے کہ یہ عتبہ ہی تو تھا کہ جس نے للکار کر رسول خدا سے کہا تھا کہ بھیجو میری طرف اپنے لشکر میں سے کسی کو، کہ جس کے مقابلے میں حضرت علی گئے تھے، حضرت حمزہ گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے ولید کو بھیجا کہ جس کا مقابلہ حضرت علی نے کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر 2 ضربیں لگائیں اور حضرت علی نے اسے ہلاک کر دیا۔ دوسری مرتبہ خود عتبہ آیا کہ جس کے مقابلے میں حضرت حمزہ گئے، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر 2 ضربیں لگائیں کہ جس کے نتیجے میں حضرت حمزہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ تو لہذا اس جنگ میں ہندا کا باپ مارا گیا تھا، ہندا کا بھائی مارا گیا اور اس کا چچا بھی مارا گیا تھا، لہذا اس کا غم سب سے بڑا تھا۔ اس نے وحشی کو یہ لالچ دی کہ اگر تو نے قتل کر دیا حمزہ کو تو میں تجھے اپنے زیورات دوں گی، اور مکے جانے کے بعد اس نے اس کو 10 دینار بھی الگ سے عطا کیے تھے۔ وحشی نے موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھا کر اس نے سب سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت علی کو قتل کرے گا، لیکن میدان جنگ میں جب اسے موقع ملا تو اس نے حضرت حمزہ کے سینے پہ نیزہ مارا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ان کے شکم کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر ہندا کے حوالے کر دیا، کیونکہ ہندا نے نذر مانی تھی کہ اگر حمزہ اس جنگ میں مارے جائیں گے تو وہ ان کا کلیجہ چبائے گی، لیکن پروردگار عالم کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کلیجہ چبانا، لیکن پروردگار عالم نے ایک نازک سی چیز کہ جو انسان کا جگر ہے، انتہائی نازک شے، پروردگار عالم نے اس میں اتنی مضبوطی عطا کر دی کہ وہ اسے چبا نہ سکی۔ جو پروردگار عالم آگ میں یہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے کہ وہ آگ خلیل خدا حضرت ابراہیم کو نہ جلائے، تو اگر وہ کسی جگر کو اتنا سخت کر دے تو اس میں تعجب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہندا حضرت حمزہ کی لاش پہ آئی اور بہت ہی لاش کی بے ادبی کی۔ اس نے اعضاء و جوارے کو کاٹا، کچھ کا اس نے پازیب بنایا، کچھ کا کنگن بنایا اور کچھ اعضاء کا اس نے بالیاں بنائیں۔ رسول خدا اس قدر غضبناک تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ قریش کے اوپر غالب آ گئے تو وہ قریش سے 30 افراد کو کم از کم قتل کر کے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے کہ جیسا حضرت حمزہ کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے آیت نازل کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جیسا عقاب تم کرو گے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا انہوں نے تمہیں اذیت دی ہے، کہا کہ اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کہ جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو ترجیح دی اور کہا کہ میں اس واقعے کے اوپر صبر کروں گا۔ آپ کے لقب میں مشہور لقب سید الشہداء کا ہے کہ آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد جب شہداء کے وارثین اپنے اپنے شہداء پہ گریہ کرنے لگے تو رسول خدا نے کہا کہ ہائے، حمزہ کے اوپر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ خبر کسی صحابی نے سنی اور انصار کی تمام خواتین کو جمع کیا اور رسول خدا کے دروازے پر لے کر کے آئے۔ تمام خواتین نے گریہ کیا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی اپنے شہید کے اوپر گریہ کرتا تھا تو اس سے پہلے حضرت حمزہ کے اوپر گریہ کرتا تھا، اور یقیناً سید الشہداء کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی مصیبت پر پہلے گریہ کیا جائے اور دوسرے کی مصیبت پہ بعد میں گریہ کیا جائے۔ حضرت حمزہ
تاریخ اسلام کے پہلے سید الشہداء ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سید الشہداء تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام عالمین میں شہیدوں کے سید الشہداء ہیں۔ جس طریقے سے حضرت مریم خواتین کی سردار ہیں لیکن اپنے زمانے کے خواتین کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ زہرا تمام خواتین کی سردار ہیں، ویسے ہی حضرت حمزہ سید الشہداء ضرور ہیں لیکن اپنے زمانے کے، اور امام حسین تمام شہداء کے سید و سردار ہیں۔ لہذا شہید کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پہ پہلے گریہ کیا جائے اور دوسروں پہ بعد میں گریہ کیا جائے۔ اسی لیے حضرت حمزہ پہ پہلے گریہ کیا جاتا تھا اور دوسرے شہداء پہ بعد میں گریہ کیا جاتا تھا، اور امام حسین نے بھی اپنے شیعوں سے یہی وصیت کی کہ جب تم سننا کہ دور پردیس میں کوئی مارا گیا ہے تو اس پہ بعد میں گریہ کرنا اور میرے اوپر پہلے گریہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔